اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی توفیق پروردگار سے سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ سورہ انعام کی طرح مکی، اور اہم ترین نقطہ اس کا، اہم ترین موضوع اس کا توحید ہے۔ شروعات اس سورہ کی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات پہلی والی آسمانی کتابوں میں نہیں تھے۔ اول چیز، پہلی والی آسمانی کتابوں میں حروف مقطعات نہیں تھے، یہ خاصہ قرآن کریم کا ہے، یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، ٹھیک، اور یہ قرآن کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں بھی ہیں اور مدنی صورتوں میں بھی، مکی صورتوں میں بھی ہیں اور مدنی صورتوں میں بھی ہیں۔ 29 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات، 29 صورتیں، ٹھیک۔ یہ حروف مقطعات بعض ایک حرفی ہیں، بعض جو ہے ایک حرفی ہیں، جیسے نون، آج ہم نے پڑھا ہے نون ایک حرفی ہے، صاد، کاف، یہ ایک حرفی، ایک حرف نون، صاد، قاف۔ بعض دو حرفی ہیں، یاسین، یاسین۔ بعض تین حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام میم، اور بعض چار حرفی ہیں جیسے الف لام میم صاد، اور بعض 5 حرفی ہیں، کا، ہا، یا، عین، صاد، ٹھیک۔ اگر آپ ان حروف مقطعات کو اکٹھا کرنا چاہیں ایک جملے میں تو یہ جملہ یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، کہ صراط علی حق نمسکہ، اس میں سارے وہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات بعض کہتے ہیں کہ متشابہات ہیں، تو یہ غلط ہے۔ متشابہات جو محکمات کے مقابلے میں، ایک ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی سورہ انعام میں کہ پھل متشابہ بھی ہوتے ہیں، غیر متشابہ بھی ہوتے ہیں۔ متشابہ اور غیر متشابہ سے مراد کیا ہے؟ متشابہ سے مراد ہے کہ وہ جو شکل میں ایک جیسے ہیں، ایک تفسیر یہ کی گئی، شکل میں غیر متشابہ ذائقے میں، یا بعض شکل میں ایک جیسے ہیں اور بعض شکل میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ یا بعض کے درخت ایک طرح کے ہیں، بعض کے درخت جیسے انگور کا درخت بعض ایسے ہیں بیلوں والے، اور بعض درخت ہیں، یا یہ مراد ہے۔ وہ جو متشابہ ہے وہ شبیہ سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کس سے ہے؟ شبیہ سے، یعنی ایک جیسا ہونا۔ اور یہ جو متشابہ ہے جو محکمات کے مقابلے میں، یہ شبہ سے ہے، شبہ آور، شبہ آور، یعنی معنی میں چند معنی ہوں اس کے اور یہ شبہ آور ہوں۔ اب اس میں سے کون سا معنی ہے؟ محکمات کی طرف جب ہم پلٹائیں گے تو معنی حل ہو جائے گا، وہ متشابہات کیا بن جائیں گی؟ محکمات بن جائیں گی۔ بس فن آور مفسر ہے جو متشابہات کو کس میں بنائے گا؟ محکمات کی طرف پلٹائے گا۔ بس ایک چیز مہم یہ ہے کہ یہ قابل تفسیر ہے، متشابہات کیا ہیں؟ قابل تفسیر ہیں، جبکہ حروف مقطعات اسرار الہی ہیں، قابل تفسیر نہیں ہیں۔ جب تک کوئی خاص روایت نہ آئے ہم کچھ نہیں بول سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ متشابہات قابل تفسیر ہیں، لیکن یہ قابل تفسیر، حروف مقطعات قابل تفسیر نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرار الہی ہیں، اسرار الہی ہیں۔ بس اسرار الہی میں سے ہیں، تو جب تک کوئی روایت نہیں آتی، جب تک کوئی حدیث نہیں آتی، ہم کسی کے بارے میں زبان نہیں چلا سکتے، زبان نہیں چلا سکتے، ٹھیک۔ بس یہ، بس بعض کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ سورہ کے نام ہیں، جیسے الف لام میم ہے تو یہ سورہ بقرہ کا نام ہے، الف لام میم ہے تو سورہ آل عمران کا نام ہے، الف لام میم صاد ہے تو سورہ اعراف کا
نام ہے. تو اس کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے. ایک چیز ثابت کریں تو دلیل ہونی چاہیے نا. دلیل کے بغیر تو ہم کسی چیز کو، ہم اپنی طرف سے قول بیان کر رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ اپنی طرف سے قول بیان کریں تو ہم پوچھیں گے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کہاں سے ہے تمہارے پاس. اب آپ اگر کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو تو وہ تو دلیل نہ ہوئی. ٹھیک، وہ دلیل نہیں ہوئی. بس الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. بس ایک چیز جو مہم ہے کہ خدا مبدأ بھی ہے اور مبدأ نزول بھی ہے. خدا نے ہی نازل کیا ہے. خدا مبدأ بھی ہے، اسی سے شروعات بھی ہوئی ہے، اور خدا نے ہی ہر چیز نازل کی. کتاب بھی خدا نے نازل کی ہے. ٹھیک، کتاب انزل الیک، یہ کتاب تیری طرف نازل ہوئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، بس نہ ہو تیرے دل میں کوئی تنگی، کوئی ڈر. حرجن، کوئی ڈر. کس کو؟ اس کی تبلیغ کرنے میں، اس کو لوگوں کو ہدایت کرنے میں، اس کے حوالے سے اس کی تبلیغ کرنے میں کوئی ڈر نہ ہو. معاشرہ، مکی معاشرہ سخت معاشرہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اب یہ حرج جو ہے، حرج کی دو قسمیں ہیں. حرج کی دو قسمیں ہیں. یہ ڈر دو قسموں کا ہے. اول، اگر رسول خدا کو ڈر ہے جاہلوں کی نسبت کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، تو ایسا ڈر کبھی رسول خدا کو آیا نہیں. ایسا ڈر کبھی رسول خدا کو آیا نہیں. اگر یہ ڈر ہے کہ لوگ حق قبول نہیں کریں گے، ان کا کیا ہوگا، یہ تو جہنمی ہو جائیں گے، رسول خدا پریشان رہا کرتے تھے، یہ ڈر صحیح ہے. رسول خدا پریشان رہا کرتے تھے کہ کیوں حق قبول نہیں کرتے، کیوں حق قبول نہیں کرتے. بس یہ دوسرا حرج کیا ہے، یہ ٹھیک ہے. بس فلا یکن فی صدرک، یعنی فلا یکن فی قلبک، آپ کے دل میں ڈر نہ ہو اس کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے، کہ آپ یہ ڈر رہے ہو لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دے کہ اللہ یکونوا مومنین، وہ مومن کیوں نہیں بن رہے، وہ مومن کیوں نہیں بن رہے. ٹھیک، لتنذر بہ، بس کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے. الیک، الہ اور علی میں فرق کیا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. الہ جب بھی آئے تو یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی. الہ جب بھی آئے، اے رسول آپ قابل تھے کہ قرآن آپ کی طرف نازل ہوئی. الہ جب بھی آئے، یعنی قابل کون تھا کہ کتاب نازل ہو، آپ رسول خدا، آپ قابل تھے. بس الہ اس قابلیت رسول خدا کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک، بعد میں کہ بتا رہا ہے خدا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ بعد والی آیت بتائے گی. ہاں، لتنذر بہ. اب کیونکہ بعثت کے شروعاتی جو سال ہیں وہ کس کے ہیں، مکی ہیں، تو رسول خدا کیا بنے، نذیر بنے. جاہلوں کو تعلیم دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان بشیر ہو یا نذیر ہو، نذیر. لتنذر بہ، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اس تنذر میں ہاں لتبشر بھی آ رہا ہے، یہ تبشر بھی آ رہا ہے کہ پہلے نذیر بنو، اس کے بعد کیا بنو گے، بشیر بنو گے، تاکہ تم خبردار کرو، ہادی بنو. بھی، اس کتاب کے ذریعے، اس کے کتاب کو کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے آپ کیا بنو، خبردار کرنے والے بنو. وذکرہ، اب یہاں آیا یہ قرآن نصیحت پورے جہاں کے لیے نہیں ہے، پورے جہاں کے لیے ہے. تو مومنین کیوں کہا، فائدہ لینے والے، کیونکہ اٹھانے والے کون ہیں، کیا قرآن ہدی للمتقین ہے یا ہدی للعالمین ہے، ہدی للعالمین. لیکن فائدہ کون اٹھانے والا ہے، مومنین یا متقین، اور جو سورہ بقرہ میں کہا ہدی للمتقین. وگرنہ ان ہوا ذکر الا للعالمین، ذکر عالمین کے لیے، پورے جہاں کے لیے، لیکن فائدہ اٹھانے والے ان سے کون، جی، وذکرى للمومنین. بس یاد دہانی، نصیحت اور اس ذکر سے فائدہ اٹھانے والے کے کون ہیں، بس یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، نصیحت کس کے لیے، مومنین کے.
جو لوگ نصیحت لیتے ہیں وہی قرآن کو سمجھتے ہیں اور اللہ ان کا کیا بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ان کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ فائدہ کیا ہے ولی ہونے کا؟ آپ تیسری آیت دیکھیے گا، بات ولی کی ہو رہی، یہ ذہن میں نقطہ یاد رکھیے گا۔ جو لوگ نصیحت لیتے ہیں، ذکرہ، وہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں، بس اللہ کیا ہے؟ ان کا ولی ہے۔ اللہ جب ان کا ولی ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خدا خوف بھی ان سے سلب کر لیتا ہے۔ ٹھیک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو کچھ نازل ہوا ہے تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ نازل رسول خدا کے قلب پہ ہوا، رسول خدا پہ ہوا، کس کے لیے نازل ہوا؟ امت کے لیے نازل ہوا۔ بس پہلے رسول خدا کے لیے نازل ہوا۔ بس دو طرح کے نزول ہیں، دفعۃ النزول اور تدریج النزول، دونوں میں منظور نظر رسول خدا بھی ہیں، لیکن امت کے لیے منظور دوسرا نزول ہے، تدریجن جب آیا تو اس میں مد نظر رسول خدا بھی تھے اور امت بھی تھی۔ پہلا نزول جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں منظور نظر کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا اس میں منظور نظر رسول خدا بھی تھے اور امت بھی تھی۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بس تم پیروی کرو، تم سب پیروی کرو، مومنین سے خطاب ہے، تم سب مومنین پیروی کرو جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اگر قرآن کی پیروی نہیں کرو گے تو ولی کسی اور کو بناؤ گے۔ بس اگر پیروکار کس کے ہو؟ قرآن کے ہو تو ولی کسے بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ولی بناؤ، اللہ تعالیٰ کوئی ولی بناؤ گے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم پیروی نہ کرو اس کے علاوہ غیر از خدا کی ولی بنا کر۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہیں جو نصیحت لیتے ہیں۔ بس معاشرے میں کم افراد ہیں جو نصیحت لیں گے، تذکر لیں گے۔ بس رسول، امام، یہ ولی اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ولی ہیں، ان کی پیروی اللہ کی پیروی ہے۔ بس رسول خدا کی پیروی کس کی پیروی ہو جائے گی؟ خدا کی۔ قرآن کی پیروی کس کی؟ بس قرآن کی پیروی کس کے سائے کی، کس کی ولایت کے سائے میں کرنی ہے؟ رسول خدا کے سائے، کیونکہ ہمیں قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک، اب دیکھیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کم، اب اوپر آیت کے آخر کو دیکھیں، قلیلا ما تذکرون، کم ہیں جو نصیحت لیتے ہیں۔ یہاں کم کس کے لیے ہے؟ کثرت کے لیے۔ جب ایمان لانے والے کم ہیں تو انکار کرنے والے کتنے ہیں؟ جب انکار کرنے والے زیادہ تھے پچھلی قوموں میں تو عذاب بھی زیادہ پہ آیا یا کم پہ آیا؟ دیکھیے گا آپ، کم کثرت کے لیے کتنی زیادہ بستیوں کو، آبادیوں کو، شہروں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ کم ہے، کثرت کو بتانے کے کتنی زیادہ، بس کتنی نہ کریے گا ترجمہ، کتنی زیادہ آبادیوں کو، شہروں کو، قریہ بستی کے معنی میں بھی ہے، شہر کے معنی میں بھی، پریشان نہ ہوئیے گا کہ قریہ بمعنی بستی بھی ہے، بمعنی شہر بھی ہے۔ کتنے شہروں کو، کتنی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بس ہلاکت ذاکر نہ ہونے کی وجہ سے تھے، ذاکر نہیں ہوئے، ذکر نہیں لیا، نصیحت نہیں لی۔ فجاءہا باسنا، بس ہم نے ارادہ کیا تو ہمارا عذاب ان کے پاس آیا۔ یہ فا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بس ہم نے ارادہ کیا اور ہمارا عذاب ان پہ آیا، ارادہ خدا سے ان پر عذاب آ گیا۔ بیاتن سے مراد ہے شب میں آیا۔ او ہم قائلون، قائلون یہ کیلولا سے ہے، کیلولا دن میں استراحت کر رہے تھے۔ استراحت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ لیٹے ہوئے تھے، استراحت سے مراد ہے خوشی میں تھے، غفلت میں تھے، جھوٹے امن میں تھے، آسائش میں تھے، اس طرح سے مراد سب قوم، پوری قوم کیسے لیٹی ہوئی ہو سکتی؟
یہ تو عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ آپ کہیں کہ پورے استراحت میں تھے. نہیں, دن کو تو سارا معاشرہ لیٹا نہیں ہوتا, کام کرتے ہیں کوئی کام میں. یہ امن جھوٹے امن میں تھے. یہ قرآن نے جو کہا ہے کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کے عذاب سے کوئی امن محسوس نہیں کرتا سوائے خاسر قوم کے. یہ امن کون سا ہے؟ جھوٹا یا جھوٹا امن, جھوٹی آسائش, جھوٹی استراحت. بس یہ کیلولا سے مراد میں نہ لیجیے گا کہ ساری قوم ہی سوئی ہوئی تھی. آپ اگر ترجمے میں جائیں تو سارے لکھا ہوا ہے کہ استراحت کر رہے تھے, سوئے. بس آپ بیاتن سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ سارے شب میں تھے, سوئے ہوئے تھے. نہیں, آسائش میں تھے, آسائش میں کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے تھے. جھوٹا امن اسے کہتے ہیں کہ انسان گناہ گار ہو لیکن انسان خوف محسوس نہ کرے. ہاں, غفلت میں کہیں, غفلت میں, معصیت کی آسائش میں, گناہ کی آسائش میں, مادہ پرستی کی آسائش میں. ٹھیک, بس آپ محدود نہیں ہونا کہ شب و رات کو سونے کے ساتھ یا دن کو ہم مخصوص کر دیں کہ کیلولے کے ساتھ کہ کیلولا کر رہے تھے. نہیں, مراد ہے آسائش میں تھے, استراحت میں تھے, غفلت میں تھے, جھوٹے امن کا احساس کر رہے تھے, جھوٹے امن کا احساس کر رہے تھے. ٹھیک, بس یہ وہاں کی آبادیاں جو اللہ کے علاوہ ولی بناتے تھے وہ قرآن کی پیروکار نہیں تھے, کتاب کے پیروکار نہیں تھے. فجاءہا باسنا, پس ہم نے ارادہ کیا ہمارا ان پہ عذاب آیا. بیاتن, بیاتن سے مراد ہے اشارہ ہے قوم لوط کی جانب, کیونکہ ان پہ شب میں عذاب آیا. اور قائلون سے مراد ہے دن میں عذاب جو آیا, دن میں جو جھوٹے امن میں پڑے ہوئے تھے وہ قوم شعیب, وہ قوم شعیب. ٹھیک, یہ کافی ہیں 4 انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل.